अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस स्टूडियो में बैठे हैं तो हम गुज़श्ता हफ्ते को एक ताराना निगाह डालते हैं, तो उस ताराना निगाह पे हमें पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी मुआशी हलचल महसूस तो हुई है काफ़ी तवील अरसे के बाद। चूँकि IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसका भी दौर जो है वो 9 फरवरी को जो है उसका अख्ताम पहुँचा, लेकिन अभी तक जो है हमें इत्तला यही है कि IMF से उनका प्रोग्राम जो है वो कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है और चंद हफ्तों की बातें हैं या इस महीने के एंड तक जो है हम IMF से जो मुआहदा कर लेंगे। उस मुआहदे के तहत कंकन $2.7 बिलियन जो है IMF पाकिस्तान को जो रिलीज़ करेगा, और जब IMF से मुज़ाकरात कामयाबी के जब दस्तखत हो जाएंगे तो उसके बाद $3.5 अरब मज़ीद जो है हमें दीगर ज़राए से मिलने की तवक्को है। इसलिए कि जो इमदाद देने वाले ममालिक हैं उन्होंने IMF से जो मुज़ाकरात थे उसकी तकमील तक के लिए शराइत रखी थी। अगर वो मुज़ाकरात हो जाते हैं कामयाब IMF से तो फिर आपको वो कर्ज देंगे। तो लिहाजा अब उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान को अनकरीब उसके ज़र मुबादला में तकरीबन जो है वो 5 से 5.5 अरब डॉलर की जो है वो इजाफा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो स्टेट बैंक की अपनी जो आदद-ओ-शुमार है उस आदद-ओ-शुमार के मुताबिक तो हमारे पास 2 अरब 9 करोड़ डॉलर जो है हमारे पास जो है मौजूद है टोटल, और इसी वजह से हमारी इंपोर्ट बंद है। और इस इंपोर्ट के बंद होने की वजह से जो कंटेनर्स हैं बंदरगाहों से रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। रिलीज़ ना होने की वजह से मुल्क में जो मुख्तलिफ जो खाम माल है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो अशिया ज़रूरिया है, उसकी क़िल्लत की वजह से महंगाई उरूज पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि IMF की जानिब से जो महंगाई की मुज़ाकरात के बाद जो महंगाई का एक तूफ़ान आएगा वो यकीनी तौर पर वो बात की कहानी है। लेकिन अभी जो हाज़िर में जो अभी सूरत हाल वो ये है कि खामाल की अदमसारी की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें उसकी कीमतें हो गई हैं, बुलंद हो गई हैं। ख़ास तौर पर जो सरिये के रेट है, जो इमारत की तामीर में आयरन स्टील का जो इस्तेमाल होता है वो तकरीबन आप ये समझें कि 150 से 200% इजाफा होकर तकरीबन 350 टन के करीब जो वो हो गया है। तो यकीनी तौर पे इसके अलावा मुख्तलिफ दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये एक सूरत हाल है और आज हम इस प्रोग्राम दर हकीकत में जानने की कोशिश करेंगे इसका पस मंज़र क्या है। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे आज तवील अरसे के बाद गैर हाज़िरी के बाद वो तो हम इनसे पूछेंगे कि इनकी तवील हाज़िरी का सबब क्या था। ये हैं जनाब हम्माद पूनावाला साहब। हम्माद पूनावाला साहब यकीनी तौर पर एक बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत हैं SMEs में। इसके अलावा इनका कुछ सियासी बैकग्राउंड भी रहा है। तो क्या सूरत हाल रही कि क्यों गैर हाजिर रहे? ये हैं सदर हैं ऑल कराची आयरन एंड स्टील मर्चेंट एसोसिएशन। इसके अलावा इनका दूसरा तारुफ जो है वो ये सदर है ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी। थैंक यू हम्माद पूनावाला साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब नदीम अहमद साहब। नदीम अहमद खान साहब को भी आपने काफ़ी मरतबा मेरे प्रोग्राम में देखा होगा। अच्छा बोलते हैं, अच्छी मालूमात रखते हैं और अपने जो गिरफ्त है अपने कारोबार अपने इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा इनको गिरफ्त भी है और ये अच्छे तरीके से उसको इजहार भी करते हैं। ये हैं सदर हैं ऑल कराची प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के। थैंक यू नदीम अहमद साहब। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। तो मैं मजीद आगे प्रोग्राम बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले एक थोड़ा सा रिपोर्ट देखेंगे। और उनकी सियासी जिंदगी तारीख के नाजुक मराहिल में है। इस वक्त मुल्क में अजीब अफरा तफरी की सूरत हाल है। गो के डॉलर के निर्ख IMF से मुज़ाकरात के मुकम्मल होने और कामयाबी की नवीद के बाद कम हो रहा है, लेकिन फिर भी डॉलर के हुसूल में दरामद कुनंदगान मायूसी का शिकार हैं। लाखों डॉलर रोजाना अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, लेकिन हमारे इदारे और हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत में लगे हैं। IMF के मुतालबे पर बिजली, गैस, पेट्रोलियम के निर्खों में इजाफा मुतवक्के है। बंदरगाहों पर तकरीबन 8,000 से ज्यादा दरामदी सामान बंदरगाह पर अभी भी मौजूद है। इन दरामदी कंटेनर्स में अशिया जरूरिया और खाम माल के कंटेनर्स भी मौजूद हैं, जिनकी क्लियरेंस न होने की वजह से मार्केट में अशिया की कमी होने के बाद कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इसकी एक मिसाल सरिया है, जिसकी कीमत 3 लाख से भी तजावुज कर चुकी है। यही वजह है कि महंगाई में इजाफा अपने उरूज की जानिब गामजन है। दूसरी जानिब इम्पोर्ट पर पाबंदी के बायस स्मगलिंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी। FBR की जारियाना हिकमत अमली से छोटे और दरमियाने ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। हालात इस नहज पर जाते दिखाई दे रहे हैं जहाँ अवाम के लिए रोटी का इज्जत के साथ उसूल मुश्किलात का सबब बनेगा।
नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट को अहाता करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपका तारुफ भी करा दिया था मेहमानों से, लेकिन यहाँ पर एक मजबूरी है कि थोड़ा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे छोटी से वक्त के लिए, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो प्रोग्राम को तसल्सल से जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीकात में हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कबल मैंने अपने मेहमानों का आपका तारुफ भी करा दिया था कि हमारे पूना वाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नदीम अहमद खान साहब मौजूद हैं। तो अब हम अपनी प्रोग्राम को थोड़ा सा तफसील के साथ एक आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले मैं हमाद पूना वाला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो ये बताएं कि आप गैर हाजिर क्यों थे इतने? आप बिल्कुल ही फील्ड से गायब थे। बिलाल भाई ज़्यादातर जो है वो अपने सेक्टर के ऊपर ज़्यादा वर्किंग कर रहे थे। आपको पता होगा अभी हाल के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट केसेस आए और उसके अंदर मैं खुद भी अफेक्ट ही रहा, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोरोना के दौर से कोरोना के जो साइड इफेक्ट थे वो हम भुगत रहे थे अभी सारे ना। अच्छा, कुछ पार्टीज डिफॉल्ट कर गई जिसके अंदर जो है हम खुद भी इफेक्टीज रहे। तो आपका तो लोगों तो अरबों रुपए कहा था, करोड़ों अरबों में डिफॉल्ट होता होगा। काफ़ी अरबों रुपए में डिफॉल्ट हुए, तो उसके अंदर मेरे भी पैसे थे, तो हम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे। लेकिन सील के अंदर एक्टिव रहते हैं, इन आउट हम लोग रहते हैं हमेशा। ठीक है, क्या बताइए कि सर के क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आपके भी हम खबरें पढ़ रहे थे और दूसरे की 350 रुपये टन हो गया। देखिए इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं और अफसोस के साथ 3,50,000 टन। बिलाल भाई, आप जैसे सीनियर जो हमारे साफ़ी हैं वो काफ़ी कभी भी किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो हमसे भी समझ रहे होते हैं, और जो जिसकी डोमेन होती है उससे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको भी देखा और बहुत सारे सीनियर साफ़ियों को देखा है। अफसोस के साथ है ना, जितनी भी टीवी के शोज़ होते हैं उसके ऊपर हमेशा सरिये को हाईलाइट किया जाता है। मैं हमेशा उस पर नाराज़ रहता हूँ और हमेशा इस पर डिबेट करता हूँ कि सरिया एक प्रोडक्ट नहीं है। स्टील के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। हमेशा हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, किसी और सेक्टर पे हम बात नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन बिलाल भाई, स्टील के बगैर मैं दावे से कहता हूँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अगर ये कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं तो इनकी मशीनरी टोटल लोहे पे बनी हुई। लोहे के बगैर वो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। किसी का रॉ मटेरियल लोहा है तो किसी की मशीनरी चलाने के लिए लोहा है। तो वो जो प्रोडक्ट हैं जैसे सरिये से इफेक्ट करता है, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसको भी नजर काफी बड़ी है बिल्कुल। लेकिन आप उन इंडस्ट्रीज को देखें ना जो आपके एक्सपोर्ट करनी है या आपकी लोकल प्रोडक्शन है, लोहे से ही चलनी है। जब आप उनको लोहा प्रोवाइड नहीं करेंगे, इतना महंगा प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली लास्ट बायर को उसकी कॉस्ट पे जो है इफेक्ट 100% होता है। तो वो उसके ऊपर भी प्राइसेस के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा। अगर आप सरिये की बात करें तो सरिया जो है वो 40 से 50 रुपये इस 10 दिन के अंदर बढ़ा। उसके अलावा जो दूसरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 70-80 रुपये का फ़र्क आया है। और उसके ऊपर फ़र्क आया है इसकी वजह से कि हमारी नाकिस पॉलिसीज़, लोगों ने जो माल इंपोर्ट किया, लोगों को पिछले 6 महीने में जो लॉसेज हुए वो उनको मौका था कि उससे लॉसेज को कवर करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंक्स ने ब्लैकमेल किया और लोगों को डॉलर की मद में जिस तरीके से लोगों के चक्कर लगवाए और जिस तरह से इस्तेमाल किया। मैं अपने मटेरियल के लिए सिर्फ 43 डेज तक जो है वो बैंक्स के चक्कर लगाता रहा और बड़े तरीके से उनको हम कोशिश करते रहे कि कोई बात ना हो। 226 रुपये के अंदर हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स आए और हमें फिर आखिरी के अंदर 84 रुपये में जो है वो डॉक्यूमेंट रिलीज़ कराने पड़े। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मामला हुए। अब ऑब्वियसली जब मेरी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो लास्ट बायर को अफेक्ट करेगी। तो ये बहुत बड़ा मेजर जो है वो सेटबैक हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि इस तमाम चीज़ें जो हुई बैंकों की ब्लैकमेलिंग, बैंक इसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है बैंक चीज़ के अंदर वो है। दूसरा ये कि LCs का बंद हो जाना। देखिए मैं तो खुद इस बात के ऊपर जो है वो कहूँगा और खुलेआम कहूँगा कि जो चीज़ें लोकल मैन्युफैक्चर होती हैं बिलाल भाई, उसकी तो बिल्कुल इंपोर्ट बंद हो जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो मुफ्ती हजरात हैं, मौलाना हैं, उनको तो फतवा दे देना चाहिए कि जो चीज़ लोकल मैन्युफैक्चर होती है उसको तो इम्पोर्ट करना हराम हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की ये कंडीशन है कि इम्पोर्ट करें वो आइटम जो आपके पास लोकल मैन्युफैक्चर होती है, वो तो हम उसके लिए कर ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ देख लें, उन्होंने किस तरीके से पॉलिसीज़ रखी हैं, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इसी तरह प्रमोट किया है कि वो चीज़ इंपोर्ट नहीं करने देते। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में अच्छी मेयारी चीज़ें बनती हैं और जो नहीं भी बन रही वो भी इस इंपोर्ट की वजह से नहीं बनती, क्योंकि आप लोग वही चीज़ चाइना की लेना पसंद करते हैं, लोकल चीज़ों को नहीं लाइक करते। तो जो चीज़ें पाकिस्तान में बन सकती है उसकी फौरी तौर पर जो है ना उसको इंपोर्ट बंद कर दिया जाए। लेकिन लोहे में कोई ये सवाल करे कि उसको नॉन एसेंशियल में क्या सोच के उन्होंने किया है, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल बंद हो गई है, उसके बाद कोई हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। लोहा तो आप सरिये को देखते हैं ना, बाकी दूसरी प्रोडक्ट तो पाकिस्तान में बनती नहीं है। क्या वहाँ से रॉ मटेरियल आता है? सर वो HRC आता है, वो रॉ मटेरियल है बेसिकली ना। उसके बाद 2 इंडस्ट्रीज ऐसी लगी हैं, 2 या 3 मिल्स ऐसी लगती हैं जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लेकिन उसको जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान में जो है वो CRC बनता है, वो फिर वो एक प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं। लेकिन HRC आपने इंपोर्ट करना ही करना है। चाइना से होता है ज़्यादातर, पूरी दुनिया से होता है, लेकिन चाइना से ज़्यादा होता है, 70% चाइना से होता है। लेकिन जब वो चीज़ पाकिस्तान में बनती ही नहीं है और वो हमें इतनी ज़रूरत है, उसकी बेसिक चीज़ है, तो उसकी इंपोर्ट बंद करना, LCs ना खोलना, टोटल बंद कर दिया या टोटल LCs बिल्कुल बंद कर दिया। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए बंद कर दिया, कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए भी बंद कर दिया। तो वो इंडस्ट्रीज जो कि चलती थी लोहे के ऊपर, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, उनके लिए भी काम बंद हो गया और कमर्शियल। अच्छा, हमारे मुल्क में रिसाइकलिंग भी होती है बहुत ज़्यादा, लोहे की रिसाइकलिंग होती है, लेकिन जिस प्रोडक्ट की मैं बातें कर रहा हूँ HRC, CRC, GP,
اس کو تو ہمیں مطلب چلانا ہے، یہ چیزیں تو الگ چیز ہے. ریسائکل تو آپ کے لیے سریے کے لیے چاہیے نا. اچھا آپ کو اس شیٹس کی پگھلا بات کے آپ شیٹس وغیرہ اس کی کے لیے بات ہمارے کر رہے پاس ایسا کوئی یونٹ ہی نہیں ہے نا. جو اسٹیل مل تھا وہ ریسائکل کرتی تھی آئرن اور سے. گلکونائزڈ جی وہ ہمارے پاس اسٹیل مل ایک ایسا یونٹ تھا کہ جس سے ہم ریسائکل کر کے لوہے کو پگھلا کے HRC بناتے تھے. وہ ہمارے پاس اس طرح کی اب کوئی فیسلٹی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کو بند کرنا میں سمجھتا ہوں ایک احمقانہ فیصلہ. ہم تو بار بار شور کرتے رہے کہ اگر اسی طرح کرتے رہے لوہا 400 روپے ہو جائے گا، اور آپ کے سامنے ہر پریڈکشن کے اوپر لوہا جو ہے آپ کے سامنے کہاں تک پہنچ گیا. ابھی ذرا سی آواز لگتی ہے کہ بھائی ڈالر سستا ہونے والا ہے تو مارکیٹ جو ہے فلکچویشن آتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس فلکچویشن سے کتنے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیے اگر میں امپورٹر ہوں اور میں نے کسی کو 4-5 روپے ڈالر کم ہوئے تو فرق پڑا. جی مارکیٹ پریشر میں آ جاتی ہے نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں امپورٹر ہوں، میں نے اپنا مٹیریل لاسٹ بائر کو بھیج دیا اپنی کاسٹ مہنگی ہونے کی وجہ سے. کل کو جو 10-20 روپے کی فلکچویشن آئے گی وہ چھوٹا آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہ چیزیں مارکیٹ میں بڑی انسٹیبل ہو گئی ہیں، اور یہ جو چیزیں جو بھی پالیسیز بن رہی ہیں میں سمجھتا ہوں بالکل اسی وجہ سے آباد نے کنسٹرکشن بند کر دیا احتجاج. دیکھیں کنسٹرکشن کی جو بند کر دیا انہوں نے کہا بھائی کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں کنسٹرکشن سے بھی نا، وہ بند ہو جاتی ہیں. چلے وہ تھوڑے دن اگر اپنی پرچیزنگ روک لیتے ہیں تو ان کا کام چل جائے گا، لیکن وہ انڈسٹریز کیسے اپنی پرچیزنگ بند کریں گی؟ ان کا تو سارا سسٹم بھی بند ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ جو بھی پالیسیز لیتی ہیں IMF سے قرضہ لیتی ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم 2-3 مہینے بعد واپس کولیپس کر دیں، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی پالیسیز نہیں ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو جو ہے بڑھائیں. جب تک وہ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ابھی صورتحال مناسب ہے یا ابھی بھی ویسا ہی حال ہے جو ابھی؟ اس کو مناسب کیسے ہیں تو پھر پتہ نہیں. جو ابھی بھی 3.5 دیکھیں مناسب نہیں ہے نا. ابھی بھی آپ کی امپورٹ نہیں ہے 3.5 لاکھ روپے سر امپورٹ نہیں ہے. اگر آج بھی آپ امپورٹ کی LC کھولتے ہیں 3 مہینے بعد مال آئے گا، 2.5 مہینے بعد مال آئے گا، کیسے مناسب ہوگی؟ مطلب کہ ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ ایز اٹ از ہے. جی ایز اٹ از. جی ندیم صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ کافی بڑی صنعت رکھتے ہیں پلاسٹک مینوفیکچرنگ کا، تو کیا صورتحال کیا ہے آج کل؟ سنا میں نے کہ اسمگلنگ بڑھ گئی ہے آپ لوگوں کے کاموں میں. تقریباً میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ برائی جو ہے نا وہ اچھائی پہ غالب آ گئی، اور جو اچھے اور جو صاف ستھرے کام کرنے والے تھے نا وہ بالکل پیچھے ہو گئے اور اپنی انڈسٹریاں بند کرے بیٹھے ہوئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمارے پاس جس کا پرتا آ رہا ہے امپورٹرز کا، میں آج اس آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے امپورٹرز بھائیوں کو بھی یہ بات پیغام دینا چاہوں گا کہ 210 روپے کا پر پاؤنڈ پرتا جو آ رہا ہے ان کو، انہوں نے مارکیٹ جو LLD کی مارکیٹ ہے اس کو 289 پہ لے گئے. 210 میں ان کو پڑ رہا ہے، وہ 289 پہ لے گئے. کیا مطلب آپ کو بالکل کنفرم ہے کہ ان کو 210 روپے ہی پڑ رہا ہے؟ تھوڑا بہت فلکچویشن 1-2 روپے کا ہو سکتا ہے اور زیادہ نہیں. اور HD کی جو مارکیٹ ہے وہ 202 روپے کی ان کو پڑتا آ رہا ہے، اس کو 232 پہ لے گئے. یعنی کہ کوئی ریٹ نہیں ہے. یہ سارے ریٹ جو ہیں، یہ جو فرق ہے بٹوین اس دونوں کے درمیان، یہ جو ہے یہ صرف اور صرف شارٹیج کا فرق ہے. کیونکہ لاجک تو ہوگا نا کہ پیچھے LCs نہیں کھل رہی، مال ان کے پاس کم ہے، بلیک میلنگ شروع کر دی بس یہ چیز ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا، اسمگلنگ کے فیکٹر کو ایک تقویت ملی. وہ دانہ جو LLD ہم کو 635 روپے میں دے رہے ہیں، وہ آپ اسمگلنگ شدہ LLD 510 روپے پر kg لے لیں، 100 روپے کم. ٹھیک ہے. اور HD کے اندر وہ جو ہم کو 510 روپے دے رہے ہیں وہ 432 روپے لے لیں. ٹھیک ہے. تو میں اپنے امپورٹر بھائیوں سے یہ توجہ دلاؤں گا کہ آپ کی سیل آپ دیکھیں پچھلے 3 مہینے میں کتنی ڈاؤن ہوئی ہے. کیونکہ ہم اندازہ لگاتے ہیں گاڑی والوں سے، گاڑی والوں کے ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ یار کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک گاڑی والا ہے میرا، اس نے مجھے فون کیا، ندیم بھائی 1 ہفتے سے میں گھر پہ بیٹھا ہوں، میرے پاس کہیں سے کوئی آرڈر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اب چکر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی سیل اتنی ڈاؤن ہو رہی ہے تو پھر کس چکر میں وہ، اگر ایران کو اگر آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے تو اپنے ریٹ کو نیچے لے کے آئے نا، یا مطلب کہ لیگل طریقے سے لے کر آئے نا. لیگل ہم تو یہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے مطالبہ میں یہ کرتا ہوں کہ ایران کی جو امپورٹ ہے اس کو آپ کھول دیں تاکہ یہ مسائل ہی ختم ہو جائیں. وہ نہیں کھول سکتے نا، وہ انٹرنیشنل پابندی ہے، انٹرنیشنل پابندی، وہ نہیں کھول سکتے. تو مقصد کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ فنش گڈ کم از کم ایران سے نہ آئے، کیونکہ یہاں کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. فنش گڈ پہ تو پابند، را مٹیریل چلیں آپ کی مجبوری آپ منگا لیں، لیکن فنش گڈ تو آپ نہ منگائیں نا. فنش گڈ آنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری فیکٹریز بند پڑی ہوئی ہیں. آج بھی مجھے 5-6 فیکٹری والوں کا فون آیا ہے کہ ندیم بھائی ہم شٹ ڈاؤن پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں، میں خود بند کرے بیٹھا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ اچھائی بالکل نیچے چلی گئی ہے، برائی غالب آ گئی ہے. ابھی جو مارکیٹ میں جتنے پلاسٹک بیگز بک رہے ہیں یا کمپنیز کو ضرورت ہوتی ہے تو کیا ایران سے ہی آ رہے ہیں سارے؟ تقریباً
کراچی کا اور حیدرآباد میں تقریباً 80% کام ایران پہ کنورٹ ہو گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کس طریقے سے سروائیو کریں گے. آپ انڈسٹری کو اگر آپ کو بچانا ہے, جو ایران کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, میں ان سے بھی گزارش یہ کرتا ہوں کہ کم از کم اپنی لوکل انڈسٹری کو تو پروموٹ کرنے کے لیے کم از کم فنش گڈ تو آپ نہ منگائیں. خدارا آپ یہ منگائیں گے تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. آپ صرف اور صرف اپنا یعنی کہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس نہج پہ آ گئے. ہم یہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدارا آپ فنش گڈ نہ منگائیں, را مٹیریل منگا لیں. نہیں تو را مٹیریل آنے سے تو آپ کا ہی فائدہ ہے نا. را مٹیریل آنے سے کم از کم فیکٹریز تو چلیں گی. بالکل, فیکٹریز تو بننی ہوں گی. فنش گڈ جب آئے گی تو فیکٹریز کیسے چلیں گی؟ تو مطلب یہ کہ کیا ایف بی آر کو یا جو آپ کے اپنے ذمہ داران ہیں جن سے آپ کا سال بھر واسطہ رہتا ہے, تو آپ نے ان کے علم میں یہ بات لے کر نہیں آئے؟ سب کو سب پتا ہے, ساری چیزیں سب پتا ہے. یعنی کہ یہ بات کرنا, مجھ سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس پہ زیادہ نہ بولو, زیادہ بولو گے تو تمہارے لیے مسائل ہو جائیں گے. نہیں, بولنے سے کیا مراد ہے, مطلب یہ کہ آپ تو ایک اجتماعی طور پہ بات کریں نا. میں اجتماعی طور پہ ہی بات کر رہا ہوں, انڈیویجولی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ سے کہا نا ساری باتوں کی ایک بات, کہ برائی جو ہے وہ اچھائی پہ غالب آ گئی ہے. برائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اچھی بات جو آپ کریں گے نا تو آپ کو لوگ بیوقوف سمجھیں گے. نہیں تو ابھی جو مثال کے طور پر ابھی ٹیکس دینے کی بات آئے گی, کارخانے بند ہیں, تو کیا صورتحال ہوگی؟ آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ اربوں روپے کا مال ایران سے آ رہا ہے جو کہ وداؤٹ ٹیکس ہے. تو گورنمنٹ کوئی پالیسی بنا دے اس پہ کہ جب یہ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے, پھر اب شہروں میں آ کے آپ اگر کسٹم والے شہروں میں آ کے چھاپے ماریں گے کہ یہ مال ایرانی ہے, یہ مال افغانی ہے, یہ مال اس کا ہے, تو اس کا کیا فائدہ؟ میرے بھائی آپ کو روکنا ہے تو آپ بارڈرز پہ روکیں نا. پوری دنیا کا قانون ہے, پوری دنیا کا قانون ہے کسٹمز کا. مجھے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, بارڈرز پہ اور پورٹ کے اوپر جو ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں شہروں میں لوہے کے اندر بھی یہی معاملات آ رہے ہیں. یعنی آپ وہاں سے مال لے کے نکل گئے, ہزاروں چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے آپ شہر کے اندر آ گئے, اور جس مقام پہ پہنچا وہاں پہ آ گئے, ہاں بھئی یہ ایران کا مال ہے. یہ کیا کون سا طریقہ ہے یار؟ آپ اس کو سسٹم بنا ہوا ہے. ہاں, آپ اس کو وہ بھائی پوری چین بنی ہوئی ہے, اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. شاپنگ بیگ پہ جب پابندی تھی آپ کے سامنے لگی تھی, جب مرتضی واب صاحب نے لگائی تھی, تو ہم جو تھے وہ اپنی گاڑی نکالتے ہوئے ڈرتے تھے, اور جو لوگ ایران کا کام کر رہے تھے وہ پوری سسٹم بنا ہوا تھا چین کا, وہ فلے عام, انہوں نے پوری مارکیٹ ہماری اس دوران کیپچر کر لی. تو ٹیکس وغیرہ کیسے دیں گے اس وقت؟ تو پھر ایف بی آر والے تو نہیں چھوڑیں گے نا آپ کے کارخانے بند یا کھلے ہوئے. مسئلہ ایف بی آر کا, تو ایک میٹنگ میں ایف بی آر کی میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا وکیل ڈراتا ہے کہ بھائی آپ کو ہر سال جو ہے نا 10% بڑھا کے دکھانا ہے. ادھر تو 40% کام ختم ہو گیا, تو بڑھا کے کہاں سے دکھائیں گے, ورنہ آپ کو نوٹس آ جائے گا. تو میں نے کہا تھا بیچ میں سے وکیل کو آپ نکالیں, ٹھیک ہے, آپ اور ہم بیٹھ کے بات کریں, آپ کو اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو جائے, ایزی ایکسیس کریں ہم لوگوں کے لیے. چلیں میں بات کروں گا. میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں الیاس میمن صاحب, یہ جو ہیں صدر ہیں تاریخ اور ٹریڈر لائنس کے. ان سے ذرا بات کر لیں پھر ہم گفتگو سے جاری رکھیں گے. السلام علیکم. سلام. الیاس صاحب, ایف بی آر کے حوالے سے کافی زیادہ تاجر آپ کی تاریخ روڈ والے کافی زیادہ پریشان ہیں, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ایف بی آر والے آج بھی جو ہے پری مال میں حیدری میں 3 دکانیں سیل کری ہیں. آج بھی 3 دکانیں سیل کری ہیں پری مال کے اندر. وہ ایک ہفتے سے ہم سے رابطے میں تھے, مجھ سے بولے تھے الیاس ان سے بیٹھ کے بات کرو, ہم سیل نہیں کریں. میں وہاں کی یونین سے میں نے بات کری, بھائی آپ کی دکانیں سیل ہونے آ رہی ہیں, آپ بیٹھ کے بات کرو. انہوں نے مجھے توجہ نہ دی. پھر کل انہوں نے مجھ سے بولا کہ الیاس بھائی ان کو سمجھا لو, بیٹھ کے بات کر لیں. پھر وہ توجہ, آج یہ گئے تھے, پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کرا کہ الیاس بھائی یہ کن کی سیل کریں. میں نے کہا آپ ان سے میری بات کراؤ, تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. میں تو خاموش ہو کر بیٹھ کے بات کرنے کو تیار. یہ دکانیں سیل کیوں کر رہے ہیں؟ جی کیوں کر رہے ہیں؟ آج سیل ہوئی ہیں. آج کس لیے سیل کر رہے ہیں؟ سیل پوائنٹ کو, اچھا پی او ایس کی بات ہے. پی او ایس کے بعد میں سیل کری ہے. 3 دکانیں 5 دکانیں 3 دکانیں سیل ہوئی ہیں. لیکن آج میں نے ایف بی آر سے بات کی, یار میں سیکل ہے یار, ہم نے تو آپ کو پہلے کہا تھا یہ جو دکاندار بھی ہے نا وہ بھی کوپریٹ نہیں کریں, تو ہم تو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ کریں, اور آپ پہ وارننگ بھی نہیں کرے ہوئے. ایف بی آر کی تو بہت مصیبت ہے, ہم سے 50 دفعہ بتا سیلیں نہیں کرے, لیکن وہ بھی ہمارے دکاندار بھی کو کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ تو سب سے بڑی مصیبت آپ دیکھیں, یہاں پہ بھی 5-6 دکانیں سیل ہونے کا ہے. میں تو خود وہاں گیا تھا ایف بی آر کے اندر, میرا نام بھی تھا, لیکن میں بات چیت کر کے آیا, کیا کر سکتے آدمی. انہوں نے تو اتنا زبردست دعویٰ بول دیا ہے ایف بی آر والوں کو, پوچھو مت, کوئی سننے والے نہیں ہے. ہم تو اسحاق ڈار سے بولتے ہیں, ان کے چیئرمین صاحب سے بولتے ہیں, خدا کے واسطے دیکھا جائے کراچی کو انہوں نے
टोटली वहां समझा वो कराची को दावा तारी रोड पे हैदरी पे ये दावा बोलो वो कहीं भी नहीं जा रहे, इनको 50 दफा सब कहीं भी आना हमसे बैठ के बात करें, हम आपके ताउन करने को तैयार है। हमने तो हैदर गारी साहब से बोलने की कोशिश करी है और नजीर साहब डॉक्टर नजीर साहब उनसे हमने बात करी, सब कुछ वो कोऑपरेट कर रहे हैं, जो दूसरे वाले कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। कुछ इन लोगों भी काली दे रहे हैं 2-3 आदमी, वो जो ज्यादा मतलब दवाल बचारी और एपीआर को भी बदनाम कर रही है। हम तो चाह रहे हैं बैठ के सारा मसला होना चाहिए, हम टैक्स देने को मना नहीं कर रहे, टैक्स सब देने को तैयार है, हर आदमी ताजी टैक्स देने को तैयार है। चलिए इस मामले पे आपने कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स को आपने लिया, ऑन बोर्ड किया? कराची से जुबेर भाई से मेरी बात हुई थी, जुबेर भाई को हम करते, मैंने अब चेंबर ऑफ कॉमर्स को मीटिंग बुलाओ, बैठ के बात करो। देखो इतनी एक महंगाई का तूफान आया हुआ है, आप बताओ सब सुना है कि 25% जीएसटी से चल जाएगा, 18 को 25% सुना है, 17 से 18%, 17 तो कर रहे हैं, 18% करने का प्रोग्राम 1% बढ़ा रहे हैं। हो गया। हाँ तो आप ये बताइए एक अंदाजा कर लें कि गवर्नमेंट ये आम आवाम से पैसे ले लेना, ये कौन देगा 18% महंगाई के अंदर? कोई भी नहीं देगा। हर चीज या पेट्रोल का दाम 10 रुपए बढ़ा रहे, 15 रुपए बढ़ा रहे, कोई चीज भी सस्ती नहीं है। हर आदमी बेरोजगार से परेशान हो गया, जिसके 50,000 तनखा है वो तो 25 तनखा स्कूल की फीसें भरेगा, या कॉलेज की फीसें भरेगा, या घर का किराया देगा, या ग्रोसरी का सामान जमा करेगा। ये सारी चीजों पे इम्पैक्ट आएगा जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे इलियास मेमन, थे ये सदस्य तारिक ट्रेडर अलायंस के। बहरहाल हमाद भाई, ये एफबीआर का भी एक प्रॉब्लम है यार, आप भी तो एसोसिएशन के ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं। देखिए हमारे लोग जो है ना वो टैक्सेस के अंदर बातों को समझते हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे होते हैं, लेकिन आपके सामने एफबीआर जो है मुख्तलिफ वक्तों में लोगों को जो है वो तंग करती रहती है। और मैं तो लास्ट मीटिंग में भी उनको ये कह आया था कि यार हमारी जान छूटी बत्तों से, लेकिन एफबीआर ने जो है ना हमें बत्ते भेजने शुरू कर, मतलब पहले थे वो बिना वर्दी वाले या वर्दी वाले आ गए, तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होते इस बात के, और ये क्या बात करती है। लेकिन लोगों को जो है ना वो बड़े अलग तरीके से लोगों को जो है एफबीआर से डराया जाता है। अब वो काम ही ऐसा करते हैं। देखिए अगर आप अपने नए मेंबर्स बनाना चाहते हैं और टैक्स वसूल करना चाहते हैं, लोगों से फ्रेंडली रिलेशन रखें। कभी भी मैंने उनसे कहा कि आपने कभी अपने नए मेंबर को कभी वेलकम का मैसेज किया, कभी फूल भेजें, कभी तोहफे भेजें। आपका नया कस्टमर आ रहा है, आप उसको डराने के लिए जो है नोटिस भेज देते हैं, और मुझे बताया कि नॉन फाइलर्स को छोड़ा जाता है और फाइलर्स को ज़्यादा पकड़ा जाता है। आप सेल टैक्स में आ जाएं, आपके लिए मसले ही मसले हैं। मतलब नया आदमी आने में डरता है। हम जब अपने ऐसे छोटे दुकानदारों को ACTA की बात करते हैं ना, हम छोटे दुकानदार के जाते हैं ना, वो कहते हैं यार वो देखो उसको वो सेल टैक्स में उसको नोटिस आ रहे हैं, उसको परेशानी है, तो लोग बोलते हैं यार हम ये ऐसे कच्चा ही काम कर लें ज़्यादा बेहतर है। तो उनको चाहिए कि लोगों के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखें। अभी जैसे इन्होंने बात की, हमें एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए और टैक्सेस के निज़ाम को आसान करना चाहिए, ताकि जो वकील शकील हमें जो बेवकूफ़ बनाते हैं आसानी से बैठ के एक्सेस हो हमारे पास, और हम अपने टैक्सेस आसान बनाना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ताजिर और आप इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने लेते हैं, आप ताजिरों को चोर बोलते हैं भाई, किस सेंस में बोलते हैं? इनडायरेक्ट पता नहीं कितने किस्म के टैक्स लेते हैं आप लोग। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग जो है ना फिर पूरे साल, चूंकि अभी सबसे ज़्यादा इसलिए हो रहा है जून आ रहा है ना, जून में उन्होंने जो टारगेट पूरा करना है, तो उन्होंने कहा कि लीगल इलीगल जो भी होता है डरा धमका के जो है अपना टारगेट पूरा करो, इसलिए कि फिर उनको कमीशन मिलता है वहां से और फिर उनको बोनस मिलता है, ये होता है, अपना भी तो उनकी लालच होती है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग एसोसिएशन जितने भी हैं ये तो पूरे साल इस पर वर्किंग करें ना, आप एहतजाज करें ना इस पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। छोड़ा है किसी एसोसिएशन को, सब लोगों को इतने मसाइल दे दिए, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि आप पिछले साल बात करते हैं, हम कोविड में आपके साथ रेगुलर काम करते रहे हैं, उसके अलावा भी हम काम करते रहे, ये बताएं ज़रा सा कोई फ्लक्चुएशन आती थी, चाहे वो पेट्रोल हो, XYZ किसी भी चीज़ के ऊपर, डॉलर की फ्लक्चुएशन आवाम रोड पे होती थी, ताजिर रोड पे होते थे, सारे आपके चैनल्स बड़े होते थे, आपके प्रोग्राम्स आप उसके ऊपर देख लें, हर कोई जो है कोई ना कोई जो है वो डिबेट कर रहा होता था, झगड़े हो रहे होते थे। मैं तो देख रहा हूँ लोग इतने बेहिस हो गए, 30-30 रुपये पेट्रोल पे भराए जा रहे हैं, डॉलर की कीमत में 40-40 रुपये बढ़ गया, लेकिन वो किसी तरीके से कोई ऐसे ताजिर भी बाहर नहीं निकल रहे, तो वो लोग मेरे ख्याल में बेहिस हो गए या थक गए हैं। हम लोग मेरे ख्याल में बात करना ही छोड़ दिए। 16 फरवरी को मजीद जो है 10 से 20 रुपए पेट्रोल पे मतलब लोग बोल रहे हैं जो हो रहा है होने दो, मतलब वो हम तो आज ही मुजरिम हो गए देख देख के बस अब बेहिस हो गए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं यहाँ पर। जैसे कि तारिक रोड के थे ये इलियास मेमन, आप हैं अपने ओल्ड सिटी, 10 मसाइल हैं, इनके भी बिजली के मसले, आप लोग गैस है नहीं आपके पास, इंटरेक्शन क्या करें, हमारे मसले खत्म नहीं हो, डोमेस्टिक इश्यूज इतने सारे। नहीं, फेडरेशन के थ्रू देखिए डोमेस्टिक इश्यूज बहुत हैं, ये मसाइल हल करने के लिए एफबीआर में कुछ कमेटियां बनी थी। कमेटी से क्या होता है? नहीं, उसमें ये पीओएस के मसले हल करने के लिए और दूसरे मसाइल के लिए एक फ्रेंडली माहौल में मीटिंग्स हुई थी। वो सिर्फ एक RTO 3 में एक मीटिंग हुई थी, उसको मैं गया था उसमें,
تو وہاں پہ سب نے اپنی اپنی سجیشن دی, سارے مسائل پہ بات ہوئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک گرینڈ میٹنگ کا اہتمام کریں گے, بہت جلد کریں گے, اور میرے خیال سے اس بات کب کی بات ہے؟ 3 مہینے ہو گئے اس بات کو. 3 مہینے ہو گئے نہیں, پھر میٹنگ ارینج ہوئی لیکن وہ کینسل ہو گئی کہ وہ ممبر بورڈ تھے وہ نہیں پہنچ سکے. پھر کیا ہوا تو کہنا یہ کہ اچھا ساری کاروائی کراچی میں ہوتی ہے؟ کراچی میں آف کورس کراچی میں ہوتی ہے, اور کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, اسپیشلی چھوٹے تاجروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. میں بھی تھوڑے دن پہلے بھی پنجاب میں تھا. کہنا نہیں چاہیے, تعصب والی بات نہیں کرنی چاہیے. بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں پنجاب میں تو ایسا لگتا ہے واقعی میں کسی شہر میں آئے. کراچی میں آنے کے بعد تو لگتا ہے پتہ نہیں ہم کسی جنگل میں آ گئے. اچھا ایسا لگتا ہے جیسے کمرشل شہر ہے, ہر آدمی کی جیب میں جو ہے وہ اربوں کروڑوں روپے ہوں گے, ہر آدمی جھپٹا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے چھینو, اس سے ٹیکس بھی وصول کرنا ہے. دیکھیں آپ, میں یہ چیزیں بہت دفعہ مینشن کر چکا ہوں. میں کسی علاقے میں گلی میں رہتے ہیں نا تو کوئی مینٹیننس دیتے ہیں, تو مینٹیننس دینے کے بعد آپ کی ایکسپیکٹیشن رہتی ہے ہائی. آپ بولتے ہیں میں نے اس میں جو ہے وہ 800 روپے ماہانہ بھی دیا ہے نا اگر گلی کا, تو کچرا بھی صاف ہونا چاہیے, سسٹم بھی ہونا چاہیے, دھلائی بھی ہونی چاہیے. تو ہم جب اگر تاجر ٹیکس دیتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہیں. ہمیں اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ ہر چیز تو اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں کرنی ہوتی ہے. ہمارے آپ کے الیکٹرک کے ایشوز دیکھ لیں, بہت سارے ڈومیسٹک ایشو ختم ہی نہیں ہوتے ہمارے, اور ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہر چیز خود کرانی ہوتی ہے. اس کے بعد حتیٰ کہ اسٹریٹ لائٹ بھی خود لگانی ہے, کیمرے کے ایشوز آتے ہیں تو کیمرے بھی خود لگانے ہیں, سی سی ٹی وی بھی خود لگانے ہیں. جب ہماری نقب زنی کی واردات ہوتی ہیں تو وہاں سے پولیس آتی ہے, کہتی ہے آپ نے کیمرے نہیں لگایا ہوئے, آپ نے اسٹریٹ لائٹ نہیں لگائی ہوئی. تو ہر چیز تو تاجر خود کر رہا ہوتا ہے. ہر علاقے میں جائیں تاجر اپنی مدد آپ کے تحت سارے کام کرتا ہے, پھر آپ ان کو ٹیکس چور بھی کہتے ہیں. بہرحال اب آپ یہ بتائیے کہ اسٹیل سیکٹر میں کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ کمی آئے گی یا مزید اوپر؟ دیکھیں اس کے لیے تو ان کو چاہیے کہ جس کی جو ڈومین ہے, چاہے وہ اسٹیل ہو چاہے جو بھی سیکٹر ہو جو اس وقت پریشانی کا, کموڈیٹیز جو اس وقت پریشانی کا شکار ہیں, ان کو بٹھا کے ایک سسٹم بنایا جائے, ان کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے کہ بھائی 3 مہینے یا 4 مہینے جو بھی امپورٹ بند کرنا چاہتے ہیں اگر ملک کے مفاد میں, تو پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد اسٹیل ہے اور دیگر چیزیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک کوئی اس طریقے سے ایک میکینزم بنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یار وہ 2 3 4 کالی بیڑے ہوں جو ان کے اپنے چاہنے والے ہوں, ان کے لیے امپورٹ کھول دی جائے اور باقی سب کے لیے بند, اور وہی پیسے کما رہے ہوں, دوسرے پریشان ہوں. دیکھیں ہمیں جو خدشہ ہے وہ خدشہ یہ کہ چند لوگوں کو لیے امپورٹ کھول دی جائے گی, وہ پیسے کمائیں گے, امپورٹ کریں گے, اور باقی لوگ ہم بیٹھ کے جو ان کی وہ یہ 1% جو جنرل سیلز بڑھا ہے, اس سے کیا امپیکٹ آئے گا آپ کی؟ دیکھیے اتنا کوئی خاص اسٹیل پہ تو اس سے فرق نہیں آنا, کیونکہ اسٹیل کی فلکچویشن کوئی اراؤنڈ کاسٹنگ کے اندر جو ہے نا, امپورٹ کے اندر کوئی 70 روپے کی فرق آ چکا ہے. تو وہ ابھی اسٹیل والے جو ہے نا وہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. لیکن اب ایسے میں اگر 1% لگ بھی جائے تو کیا ہے؟ جی ندیم صاحب, آپ کے خاص اس پہ پڑے گا کچھ فرق 1% بڑھنے سے؟ نہیں, 1% سے تو اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, نہیں آتا. مطلب یہ کہ اتنا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. نہیں, یہ پریشانی والی بات نہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ جو ہے نا پالیسیز بناتے وقت وہ نائی کا کام دھوبی سے لیتی ہے, دھوبی کا کام قصائی سے لیتی ہے, اور قصائی کا کام جو ہے وہ کسی اور سے لے لیتے, ڈاکٹر سے لے لیتے. میں ذرا ایک بریک لے لوں, پھر اس کا مزید بات کریں گے. ناظرین آپ ایک چھوٹا سا بریک لینا, مجھے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تو گفتگو جاری ہے, ہم اسے جاری رکھیں گے. ساتھ ہی ویلکم ناظرین, پروگرام در حقیقت میں ہم حاضر ہیں, اور در حقیقت پروگرام میں ہم اس کے پس منظر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کی اتنی زیادہ بری حالت جو ہے وہ کیوں ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے میں اپنے پروگرام میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایس ایم ایز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے پرابلم کو اجاگر کیا جائے, اس لیے کہ بڑے جو بھی انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے تمام چینل, ان کا میڈیا جو ہے ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے, لیکن بہرحال ایس ایم ایز جو ہے وہ بیچارے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سڑک پہ بیٹھے ہیں, اور ان کے ساتھ جتنے مسائل ہیں, جتنی مشکلات ہیں, مصائب ہیں, ان کو اجاگر کرنا ضروری ہے. تو ندیم صاحب کچھ بات کر رہے تھے, آپ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپنی انڈسٹری بند ہوتی ہے تو کتنے لوگ اس سے بے روزگار ہوں گے, کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے, اور آپ کا جو حکومت کو ریونیو دے رہے ہیں وہ کتنا ریونیو بند ہو جائے گا؟ ہماری انڈسٹری میں تقریباً اس وقت 1.5 لاکھ ورکر, اسکلڈ ورکر ہیں جو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو انڈائریکٹ وے میں آپ چلے جائیں اگر اور دوسرے جو ہاتھ گاڑی والے ڈرائیورز اور دوسرے لگائیں تو تقریباً یہ 2-2.5 لاکھ بنتی ہے, اور اس کی فیملیز میں تو تقریباً 4-5 لاکھ روپے, 5 لاکھ افراد متاثر ہوتے ہیں. تو ابھی پوزیشن یہ ہے تقریباً کراچی کے اندر مین ہمارا گڑھ جو شیر شاہ کا علاقہ ہے, سائٹ ایریا ہے, کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے, تو اس میں تقریباً آلموسٹ 50% کام ہو رہا ہے تقریباً. یہ تنخواہوں پہ ہوتے ہیں یا ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں؟ تنخواہوں پہ ہوتے ہیں سارے. تو پھر جو کارخانے بند ہو گئے, اب میں 3 مہینے سے تقریباً اپنی فیکٹری کا شاپنگ بیگ کی 2 سے 2.5 لاکھ روپے لاس برداشت کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے کسی بھی ورکر کو
فارغ نہیں کیا جی اس لیے کہ یار یہ ایک آسے بیٹھے ہیں, اب رمضان آنے والا ہے, شاید کام اٹھ جائے, لیکن کام جو ہے وہ اٹھ کے ہی نہیں دے رہا ہے. نہیں انشاءاللہ اٹھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خان دیکھیے آئی ایم ایف سے جو ان کا مذاکرات ہوئے نا, آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو قسطیں مل جاتی ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. کتنے دن کے لیے اٹھ جائے گا؟ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کتنے دن کا 3-4 مہینے کے لیے تو اٹھ جائے گا. کب تک چلے گا ایسے؟ نہیں میرے کہنے کا مطلب پھر ہم زیادہ اور مشکل میں آئیں گے, پھر اور زیادہ شرائط مانیں گے. نہیں دیکھیں نا, بات یہ کہ جھوٹ آپ نے اپنا وہ بھی تو کرنا ہے نا, آپ اپنا جو ٹارگٹ پورا کریں گے ایف بی آر کا ٹارگٹ پورا کریں گے, پلس جب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو جو آپ کے جو انویسٹرز ہوتے ہیں, فورن انویسٹرز ہوتے ہیں, یا بہت سارے جیسے سعودی عرب ہے, یو اے اس نے کہا لیکن انہوں نے پیچھے ہٹ گئے. اس لیے پیچھے ہٹے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے یہاں انویسٹمنٹ اگر آنی شروع ہو جاتی ہے, آپ کا زر مبادلہ 10 سے 12 ارب ڈالر تک پہنچ گیا, تو لیکن ڈیفیسٹ تو وہیں کھڑا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, پیسے آ رہے ہیں, اس کو کنٹینیو سنبھالنا کیسے ہے؟ بس پیسے تو پھر امپورٹ ہو کر پھر ختم ہو جائے گا. اس بات کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی لاجک ہے, ایکسپورٹ کے لیے آپ نے کوئی پالیسی نہیں ہے. مجھے بتائیں اس گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے ایکسپورٹ کے لیے؟ آئی ایم ایف آپ تو انڈسٹریاں بند کر رہے ہیں ساری, ٹیکسٹائل آپ کی بند, آٹو آپ کا بند, سارے نظام بند کر دیے آپ. اپنا کیسے سبسڈی سب ختم کر دیا انہوں نے, ایکسپورٹ پہ بالکل بیڑا گرک کر دیا. کوئی پالیسی نہیں ہے سر. تو پھر آپ تو یہ 2-3 مہینے بھی چلا لیں, بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد کشکول لے کے بھاگیں گے, پھر وہی کوئی نئی پالیسی ہوں گی, پھر نئی پابندیاں, پھر 30% بڑھا دو, 20% بڑھا دو, پھر یہ کر دو. ایک دن آئے گا ہم اپنا ایٹم بم بھی سرنڈر کر دیں گے. یہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. جب تک آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہوں گی, آپ یہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ایکسپورٹ جب تک آپ اپنا نہیں اٹھاتے ہیں, آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسپورٹ کیسے اٹھائیں گے. آپ کا امپورٹ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے, ڈے بائی ڈے آپ کا امپورٹ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے یہ تھوڑی پابندیاں لگائی, یہ پہلی لگ جانی چاہیے تھی. لگژری آئٹم تو پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا, لگژری آئٹم تو آنی نہیں چاہیے. چلیے کر دیا. یہ جو اسمگلنگ ساری, وہ تو اسمگلنگ سے آ رہی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کیسے آتی ہیں. ابھی کیا آپ کے چینل پہ بیٹھ کے بات کریں, جتنی ہمیں نالج ہے, شاید ہی کسی کو اس بارے میں نالج ہے. ہم تو سب چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں, برداشت کرتے آ رہے ہیں. یہ کیسے ہوتی ہیں چیزیں, ایسے تھوڑی یہ باہر آ جاتی ہیں, یہ آ کے ایک سسٹم سے آتی ہیں سب چیزیں باہر. جی ایسے تھوڑی ہے, کوئی پورا نظام چل رہا ہے. اس کے بعد پھر آ کے ان بیچارے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, حیدرآباد میں ہمارے لوگوں کا مٹیریل روک لیا گیا, ان کو جی ڈی اے پرووائڈ کر دی گئی, ہر چیز پرووائڈ کر دی گئی. ایک کوئل کی 10-10, 15-15 پیپر دیے ہیں, پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ ایران کا مال تو نہیں ہے. او بھائی, آپ ایم ٹی سی دیکھ رہے ہو, جی ڈی دیکھ رہے ہو, ایران کا مال ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایران کا مال جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے روکو نا یار, آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے. اور ایران کا مال میرا خیال ہے کہ اسٹیل میں تو جی آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے, اسٹیل کے اندر بھی آ رہا ہے, سریا بھی آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. لیکن اس کا روکنے کا طریقہ کار ہے نا, اس کو بارڈر سے روکا جائے. وہ بارڈر سے نہیں روکا جا رہا. اچھا ایک بات ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی جو انہوں نے بات کی نا, میں خاموش سے سن رہا تھا, ان کو پرابلم کوئی نہیں ہے جو لے کے آ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ جو صاف ستھرا طریقے سے کام کر رہے ہیں نا لیگل, ان کو پرابلم ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ, اگر اسمگلنگ کا مال آ رہا ہے تو کون خرید رہا ہے یار؟ آف کورس دکاندار بیچارے کو جو سستا ملے گا وہ لے گا. اس کو کیا پتا, دکاندار تھوڑی کوئی جی ڈی پہ مال خریدتا ہے. سر جو کچا مال لیتے ہیں سر نہیں پتا ہوتا نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہماری جو ڈومین ہے نا, نہ ان کی تھیلی پہ لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا, مجھے نہیں پتا. لیکن لوہے کی جو شیٹیں لینے والے جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں نا, ان کو کیا پتا ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. سستا ملے گا لیں گے. حماد سستا دے, بلال سستا دے, جو سستا دے گا اس سے لیں گے. ان بیچاروں کو تھوڑی پتا ہے کوئی. دیکھیں جو آپ کا لاسٹ بائر ہوتا ہے نا, دیکھیں بلال بھائی, بلال بھائی لوہا کوئی کاغذاتوں سے نہیں بکتا ہے. گاڑی نہیں ہے, شو روم سے گاڑی نکال کے لا رہے ہیں کہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا. گاڑیاں نہیں آ رہی سر, وہ تو دیکھیں, وہ تو پکڑی جاتی ہے نا. اگر نان کسٹم گاڑیاں ہوتی ہیں پکڑی جاتی ہیں. آپ لوہے کو کیسے پکڑیں گے سر؟ تعلقات نہ ہو ان کے پکڑی جاتی ہیں. نہیں, لیکن وہ ایک سسٹم ہے نا. آپ نے اس کو کاٹنا ہے, آپ نے اس کو کاٹنا ہے, استعمال. سر ہم اللہ کا شکر ہے لیگلی گاڑی چلاتے ہیں اور ساری چیزیں لیگل کرتے ہیں. آپ یقین جانیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ٹھیک ہے, چھوٹے تاجروں کی بات کرتے ہیں, میری والدہ, والد, وائف اور میں, ہم سب فائلیں آپ اٹھا کے میرا سارا ریکارڈ چیک کریں. لیکن ابھی میں ان سے یہی مذاق کر رہا تھا, کچھ وہ لوگ جو بیچارے آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ایف بی آر میں جا کے ریپرزینٹ کیسے کریں گے؟ خود ہی ٹیکس نہیں بھرتے تو ریپرزینٹ کیسے کرو گے؟ میں آپ سے کیسے لڑوں گا؟ ایسا بھی ہوا ہے. یہ بہت سارے لوگ ہیں, دیکھیں میں اپنے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لوگوں میں بھی لوپ ہول ہیں. ہم وہ لوگ کمانڈ کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو خود ہی بیچارے جو ہے وہ ان کے اپنے لوپ ہولز ہوتے ہیں. جب آپ کا اپنا, میں خود کسی چیز میں کمزور ہوں گا تو کیسے ڈیبیٹ کروں گا؟ آپ کی بات. جی ندیم بھائی, ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل 100%. اور دوسری بات, میں آپ کے جو پلاسٹک بیل انسٹیٹیوشن والے ہیں, ان میں کتنے لوگ ہیں فائلر؟ تقریباً سے کیا مراد؟ 90% فائلر ہیں. 90% فائلر ہیں تو 100% کیوں نہیں؟ 99.9%. اب جو ایک گلی کوچوں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے بندہ اور وہ ہمارے پاس ایسوسیشن کا ممبر بھی نہیں ہے,
تو ایسی بات ہے، وہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ایسوسیشن کے جو ہمارے ممبر ہیں اس اینٹین وغیرہ سب لیتے ہیں. لازمی بات ہے، وہ تو کرنا پڑتا ہے نا. آپ لوگ امپورٹ بھی کرتے ہو چیزیں. اچھا، جو امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا نا وہ سب فائدہ ہے. آف کورس ہوگا. ہاں، اور جو ان مراحل سے نہیں گزرتے، جو ریٹیلرز ہیں، ریٹیلرز کی اکثریت جو ہے وہ نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات بتاؤں. فرض کیا کہ ایک بندہ فائلر نہیں ہے، وہ بجلی تو یوز کر رہا ہے نا، وہ گیس تو یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس پہ اگر چھوٹا سا بھی ایک یونٹ لگا ہوا ہے تو اس کا 4-5 لاکھ روپے کا بل آتا ہے. اس پہ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے مہینہ وہ دے رہا ہے نان فائلر. اب تو نان فائلر پہ ڈبل ٹیکس لگا دیا نا. وہ تو گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں کم از کم اگر ایک فیکٹری چل رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ کو مل ہی رہا ہے. اور جو فائلر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بات، اس کو وکیل سمجھاتا ہے کہ یہ ٹیکس یہاں سے کٹ جائے گا، یہ یہاں سے یہ ہو جائے گا، وہ اتنا بھی نہیں بھر رہا ہے، وہ اس کا ریبیٹ لے لیتا ہے. تو مطلب یہ کہ رستہ دکھانے والے لوگ بھی تو موجود ہیں، رستہ دکھانے چاہے والے وہ لوگ ہیں. سرکاری ادارے ہوں یا چاہے. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. ابھی گورنمنٹ نے نکالا ہے کہ گیس پہ جو پیسے بڑھ رہے ہیں وہ 1 جنوری سے بڑھ رہے ہیں. اب جنوری کے مہینے کا تو مال میں بیچ چکا ہوں. اگر میرے پاس جنوری کی مہینے کے ایڈیشنل پیسے لگے ہوئے آتے ہیں تو وہ تو میری کاسٹنگ میں شامل ہی نہیں تھے. یہ مذاق جو پاکستان میں ہوتا ہے نا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز پچھلے سال کے لے رہے ہیں. ارے یار، تاجر تو پچھلے سال کا مال بیچ چکا ہے. وہ اپنی کاسٹنگ کے اندر اس کے جب پیسے نہیں لگے تھے، مجھے کوئی الہام نہیں ہوا تھا کہ اگلے سال میں آپ کے پاس جا کے کہوں کہ آپ کو میں نے پچھلے سال جنوری کے اندر جو مال بیچا تھا اس پہ 5 روپے میری کاسٹنگ بڑھ گئی، آپ مجھے دو. تو آپ تو مجھے مارو گے پکڑ کے. تو کم بھی تو ہوتے ہیں. جیسے اس مہینے، پچھلے مہینے کے جو بل ہے اس پہ 10 روپے سم تھنگ پیسوں کی کمی ہوئی ہے. وہ اس میں تھوڑی سی نمک پاشی ہو جاتی ہے ہمارے پاس. وہی میں کہہ رہا ہوں، کم بھی تو ہوتے ہیں نا. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا سر، زیادہ تر تو بڑھنے کا چانس ہے. میں زیادہ کم جو ہے وہ تقریباً ہوتا رہتا ہے. تو کبھی تو تجارت اسی لیے تو حلال ہے. تجارت اسی لیے تو حلال ہے نا، کانسٹنٹ نہیں ہے کوئی چیز بھی نا، اس میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے. تو لیکن مسلسل دیکھیں، جب یہ گورنمنٹ تھی پہلے والی تو اس پہ 16 روپے مجھے یاد تھا یونٹ. آج جو ہے وہ تقریباً 42 روپے پہنچ گیا ہے بالکل پر یونٹ کاسٹ. اور جو سوئی گیس کا یونٹ تھا وہ تو خیر 80 روپے تک پہنچا ہوا ہے. اب پتہ نہیں کتنے کا بل آئے گا. ہم تو بس ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب بل آئے گا تو کیا ہوگا. آپ لوگوں کو گیس کی یوزیج بھی ہے؟ گیس کی بھی ہے، بجلی کی. تو گیس آ رہی ہے یا ابھی بند ہے؟ گیس انڈسٹریل ایریا میں تو آ رہی ہے. انڈسٹریل میں آ رہی ہے تو مطلب اس کی بھی تو کاسٹ بڑھ رہی ہے، گیس کی بھی تو کاسٹ بڑھ رہی ہے. بالکل، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1 جنوری سے بڑھا دیے. جی. اب جو بل آئے گا فروری میں، ہمارا مارچ میں جو بل پہنچے گا ہمارے پاس، اس میں جنوری سے پیسے ہم سے لیے جائیں گے. پرابلم کیا ہے ایکچوئل آپ کی اپنی صنعت کو بوسٹ دینے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ پالیسیز بس صحیح ہو جائیں، بیٹھ کے پالیسیز بنا لیں. لیکن بات وہی ہوتی ہے نا کہ آپ کے اندر بھی تو کوئی ایسی کوئی کمزوریاں ہوں گی جس کو درست کرنے کے بعد جو ہے کمزوریاں یہ ہوتی ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نا، آپ سے 100 باتوں کی ایک بات، کہ برائی جو ہے وہ اچھائی پہ غالب آ گئی ہے. اب فرض کیا اسمگلنگ کا مال آتا ہے تو میرے ہی فیلڈ کے دکاندار خریدتے ہیں نا، فنش گڈ خریدتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے، کوئی ننا بچہ نہیں ہے یہاں پہ، ہر ایک کو پتا ہے کہ اسمگلنگ کا مال ہے تو یہ مجھے 100 روپے کم مل رہا ہے. ٹھیک ہے. یا تو چوری کی چیز آپ کو ملے گی. یہ موبائل ہے، اگر فرض کیا یہ 30,000 روپے کا، میں آپ سے کہوں کہ 10,000 روپے کا لے لو، تو آپ سے سمجھیں گے یا تو یہ ندیم بھائی چوری کر کے لے کے آئے ہیں یا پھر اسمگلنگ کا مال ہوگا یہ. تو مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے، لیکن ہر بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے. اور اب اس کی انوالومنٹ پہلے روپے میں 4 آنے ہوتی تھی، اب 12 آنے ہو گئی. اب ہر بندہ ہر دکان پہ آپ کو نظر آئے گا مال. تو جو صحیح ستھرے کام کرنے والے تھے وہ بالکل ایک سائڈ پہ کارنر. اچھا، آپ کے مٹیریل میں ایران سے جو آ رہا ہے فنش آئٹم، اس میں کچھ فرق ہے یا کچھ بہتر مال ہوتا ہے ایران والا؟ ایران والا 100% پیور ہوتا ہے، 100% پیور ہوتا ہے. اور ریٹ جو ہوتے ہیں ہم کتنے مائکرون کا ہوتا ہے؟ وہ تو بہت باریک مال ہوتا ہے. یہاں کے جو اسٹینڈرڈ مائکرون ہے اس سے کم ہوتا ہے. ہمارے جیسے 30-60 مائکرون کا شاپر چلتا ہے نا، تو وہ 15-30 ہوتا ہے. 15-30 ہوتا ہے. زیادہ بھی ہوتا ہوگا اس کے اندر؟ نہیں زیادہ نہیں. اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ فقط کی وجہ سے بھی دکاندار اس کو رکھتے ہوں وہ کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ وزٹ کر لیں مارکیٹ کا، آپ کو ہر جگہ پہ چمکیلا وائٹ شاپر نظر آئے گا. وہ سب ایران کا ہے. ایران کا ہے. تو خیر، تو مطلب یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف کہ حکومت اپنی
सिम दुरुस्त कर ले तो बेहतर हो जाए. हाँ, हम तो ये कहते हैं ताजिर कि अपनी सिम दुरुस्त सिर्फ ना करें. ताजिर अपनी सिम दुरुस्त किस तरह से करें भाई, ताजिर लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं तकरीबन. देखिए मैं नहीं करा इसलिए कि ताजिर का मुझे अंदाजा है इस बात का कि ताजिर को जब महंगा माल मिलेगा वो महंगा बेचेगा, लाजमी सी बात है, इसमें कोई बात नहीं है. लेकिन बात वही होती है ना कि बहुत सारे ताजिरों के अपने मसाइल भी जो है ना अपने अमाल की वजह से नहीं है. अपने अमाल की वजह से ये है कि आपकी अपनी एसोसिएशन से, हर रोड की एक अलग अलग एसोसिएशन है. अगर ये चंद लम्हे के लिए ये इकट्ठे हो जाए, चंद लम्हे के लिए इकट्ठे हो जाएं और हुकूमत से बात करें इकट्ठे, कोई एक नुमाइंदा तंजीम बना ले कि जनाब XYZ ये हमारा नुमाइंदा होगा, ये तमाम जितनी एसोसिएशन से इनका एक नुमाइंदा बंदा होगा और ये जाके मुज़ाकरात करेगा. तो जो मुज़ाकरात करने वाला उसको भी पता होगा अगर इनकी बात हमने नहीं मानी तो पीछे जो 70-80 जो एसोसिएशन हैं उनसे हमारी ताल्लुकात ख़राब होंगे. तो कभी इस तरह कोशिश की आपने? मुख्तलिफ वक्तों में कोशिश होती है. हम तो एक छोटी सी एसोसिएशन है, ठीक है, और जो बड़े हमारे हैं हम उनके पास जाते रहते. जब हमारे पास अताब में हम आए थे तो आपके सामने मैंने किन किन लोगों से बात करी, चैम्बर में गया, फेडरेशन में गया, सब कि आपके पास भी आया, सब जगह से बात करी, लेकिन सब ने हमें तसल्लियां दी, दिलासे दिए. इसके अलावा अभी तो स्टे पे चल रहे हैं ना आप लोग? जी जी, अभी तो स्टे पे चल रहे हैं. जी जी, चलिए स्टे पे चल रहे हैं तो फिर क्या मसला है, तो चलते रहे. हमारे तो मुल्क का निज़ाम ही यही है. इनके मुर्तज़ा साहब ने इन पे पाबंदी लगा दी थी तो मिलने को भी तैयार नहीं थे. उसके बाद ये गए, जाके स्टे लेकर आ गए. स्टे आने के बाद फिर अपना कारोबार जारी रखा हुआ उन्होंने. तो हमारे मुल्क का जो बदकिस्मती है, देखिए बैरिस्टर हैं, लॉ बैरिस्टर हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब जो बैरिस्टर हैं, लेकिन उनको इस बात का नहीं पता कि हम इलीगल तौर पे, मतलब गैर ज़रूरी तौर पे हम इन पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं. तो एक रास्ता अदालत का भी तो खुला हुआ है ना, उनको इनकी समझ में नहीं आती और अब ये स्टे पर चल रहे हैं. बहरहाल हमारे भाई ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से कि रिलीफ मिले डॉलर के अलावा? डॉलर के अलावा रिलीफ देने के लिए पहले तो हम देखें कि इस वक्त हुकूमत की जो है वो प्रॉब्लम क्या है. मैंने आपसे कहा कि अगर ये पैसे मिल भी जाते हैं, कोई माहिदा अच्छा हो भी जाता है तो कुछ दिन के लिए, मैंने आपको तंज़िया अंदाज में भी कहा कि कितने दिन, तो मैं कोई प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हुए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा दिन चलने वाली हैं नहीं. हम IMF से भी अगर कोई अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं तो वो चंद दिन की होगी और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को खुदारा जो है वो चेंज कर दें. लेकिन मुझे आगे आने वाले वक्त जो है ना वो इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. बात हो रही है, लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि 30% इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 3 महीने में पाकिस्तान में बढ़ेगी, जो IMF के जो आएंगे और जो टैक्सेस के निज़ाम नया चेंज होता है. लेकिन मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि 50% भी चले जाए. मुझे डर ये है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा शहर में बढ़ जाएंगी और अल्लाह खैर करे. अल्लाह खैर करे. चले, दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए. बात यह है कि हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये लाखों डॉलर स्मगलिंग हो रहे हैं अफगानिस्तान से, हुकूमत पुरस्कार खामोश क्यों है? और तमाम जितनी भी माशत का ये जो एक सिरा है वो डॉलर है और डॉलर की जब तक की पोजीशन मुस्तहकम नहीं होगी, मैं समझता कुछ नहीं हो सकता. बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी. उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़.